کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ تو ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، انتقال کرنا ہے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے سے گزرنا ہی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنات اور انسان کی ارواح یعنی روحیں اس عالم برزخ میں رہتی ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہی ہے۔ قبر پر آنے والوں کو روح پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جہاں چاہے وہاں پر چلا جائے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی کہ عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہے، اور ہمارے بھائی بہن بھی ہے، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو معاملے ہیں وہ اچھے ہے یا مشکل ہے، سخت ہے یا آسان، اس کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے۔ کیونکہ روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، روح کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پیارے دوستو، اس کے برعکس جو گنہگار بے نمازی انسان ہوتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنوایا، اور اب تم مجھے ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹھری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ تو مردے کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہے اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام رشتہ دار دوست اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھا۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلاں فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر سزائے بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی اتنی سخت بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی۔ اور پیارے دوستو،
जो बंदा गुनहगार होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश में जिंदगी गुजारे, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होता है, इसी वजह से वो अपनी दुनिया की जिंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी के अंदर उसको बहुत सुकून था और दुनिया की जिंदगी के अंदर वो इस तरह के अजाब में मुब्तला नहीं था। इसी वजह से गुनहगार शख्स दुनिया की जिंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरहुमीन के लिए इसाले सवाब की तलकीन की गई है, क्योंकि इसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश होती है और जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जात बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरहुमीन को याद रखना चाहिए और इनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम इस्तगफार करें तो हम अपने लिए ना करें, बल्कि अपने इस्तगफार में हम अपने तमाम अजीज व अकारिब रिश्तेदार मरहुमीन को भी शामिल रखें। प्यारे दोस्तों, लेकिन जो नेक बंदा होता है तो वो दुनिया की जिंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की जिंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की जिंदगी यानी कि आलमे बरज़ख की जिंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबू कब्र के अंदर उसको महसूस होती है। और नेक बंदा बड़ी ही राहतों और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई फिक्र और परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून मिलता है और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है और वो इसी में खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती है। और जो गुनहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र की डरावनी रातों से, कब्र के अंधेरे से बहुत परेशान होता है। प्यारे दोस्तों, असल चीज जो है वो अमल है। जिस तरह के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, अमल पर ये सारी चीजें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई पैगाम नहीं, और अगर इंसान के अमल खराब है तो मौत से बुरा उसके लिए कोई पैगाम नहीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम अपने रब से गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और नमाज जनाजा के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मैयत की नमाज जनाजा 40 मुसलमान पढ़े जो अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराते, तो अल्लाह तबारक व ताला उस मैयत के हक में उनकी सिफारिश को जरूर कबूल फरमाता है। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा उम्मत मुस्लिमा के 100 अफराद अदा करते हैं और उसके बाद वो उस मैयत के लिए सिफारिश करते हैं, तो उनकी सिफारिश इस मैयत के हक में कबूल की जाती है। और इमाम इब्ने कय्युम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है, लिहाजा कब्र के पास खड़े होकर दुआ करनी चाहिए और मैयत के लिए मगफिरत तलब करनी चाहिए। जिस तरह के हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला के नाम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर। दोस्तों, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैयत को दफन करके फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते, अपने भाई के लिए मगफिरत की तलब करो और उसके लिए साबित कदमी मांगो, इसीलिए कि अभी इससे सवाल किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने